آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مذہب اسلام قربانی چاہتا ہے، ایثار چاہتا ہے، حضرت ابراہیم جیسا کلیجہ چاہتا ہے، حضرت اسماعیل جیسا استقلال چاہتا ہے، اور حضرت ہاجرہ جیسا جگر چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے انبیاء ہوئے ہیں اتنے کسی نبی کی نسل میں نبی نہیں ہوئے۔ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، اور خود میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے وقت میں دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے، جتنا بڑا کفر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایمان اتنا ہی بکھر اور نکھر کر سامنے آتا ہے۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 بادشاہ مسلمان گزرے ہیں اور 2 بادشاہ غیر مسلم گزرے ہیں۔ غیر مسلم بادشاہوں میں ایک کا نام نمرود ہے اور دوسرے کا نام بخت نصر ہے۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک کا نام حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ 4 بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی پوری دنیا پر حکومت کرنا محال نظر آتا ہے۔ محال نہیں تو ناممکن تو نظر آتا ہے۔ آج کتنے ہی ترقی یافتہ دور ہو، صرف اپنے دیش پر حکومت کر سکتا ہے، اپنے علاقے، خطے، قبیلے اور کنبے پر حکومت کر سکتا ہے، لیکن وہ دور جو خچروں کا دور تھا، وہ دور جو گھوڑوں کا دور تھا، وہ دور جو پیدل چلنے کا دور تھا، اس دور میں ذرا غور کریں، ان لوگوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تو کس شان کا ان کا دبدبا رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کی شان بھی جدا گانا ہے۔ نمرود نے خواب دیکھا آسمان سے تارا ٹوٹا ہے اور اس نے میری حکومت کو مٹا دیا ہے، آسمان سے تارا ٹوٹ کر میرے اندر آ گیا ہے۔ اب نمرود اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، نجومیوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد نجومیوں سے کہتا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ حیرت کی بات ہے، خود کو خدا کہلانے والا، خود کو اللہ اکبر معبود کہلانے والا آج نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے۔ لیکن ہمارا خدا تو وہ ہے جو خواب دکھلاتا بھی ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتانے کے لیے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم تعبیر رویا سے بہت مشہور ہوئے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا۔ جس وقت نمرود نے خواب دیکھا تو اس کے نجومیوں نے کہا، اگر آپ ہماری گردن معاف کریں تو ہم آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بادشاہ بہت اجرت پسند ہوتے ہیں، بادشاہ بہت جلدی کرتے ہیں، لہٰذا نمرود نے کہا، ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ اس وقت میں نمرود سے نجومیوں نے کہا تھا، ان قریب ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، ان قریب ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو مٹی میں ملا دے گا، آپ کی سلطنت کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور پیدائش سے
سے پیشتر نمرود نے سارے لوگوں کو اپنے علاقے میں پھیلا دیا. کوئی بھی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے, کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے, اس لیے کہ نہ حمل ٹھہرے گا, نہ بچے کی پیدائش ہوگی, نہ حمل ٹھہرے گا, نہ بچہ اس دنیا میں آئے گا. اور جو حاملہ عورت تھی ان کو قتل کر دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ان کے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی جان جس وقت میں آپ اپنے امی جان کے شکم میں آئے تھے, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی پر وہ حالت طاری نہیں ہوئی جو دیگر عورتوں کی ہوتی ہے, یعنی پیٹ کا ظاہر ہونا. میری زبان حیا خاموش ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی کا پیٹ باہر نہیں آیا, گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش منشأ قدرت تھی, یعنی قدرت چاہتی تھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے. سارے لوگوں نے دیکھا, بلکہ دنیا نے اس کا مظاہرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی جان جس وقت میں پیدائش کا وقت قریب آیا, روایت میں آتا ہے کئی لاکھ بچوں کا قتل نمرود نے کرا دیا. کہیں یہ بچہ تو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائے, کہیں یہ بچہ تو اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا وقت قریب آیا, میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امی جان ایک غار میں تشریف لے جاتی ہیں, اور غار میں تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش غار میں ہو جاتی ہے. ایک پہاڑ کے جنگل میں, پہاڑ کی کوہ میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے. وہی ابراہیم کی بات کر رہا ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کے ابا ہیں, جنہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ کر سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے کہ غار کے اندر پیدائش ہوتی ہے, اور پیدائش ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کی امی جان آپ کو اسی غار میں چھوڑ کر چلی آتی ہیں, اور اللہ کی حفظ و امان میں دے کر چلی آتی ہیں. اللہ کی حفظ و امان میں دینے کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس تشریف لے کر آتی ہیں. 8 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی امی جاتی ہیں آپ کے پاس, تو کیا دیکھتی ہیں کہ میں نے اپنے لال کو اللہ کی امان میں دیا تھا, میں نے اپنے چاند کو اللہ کے حفظ و امان میں دیا تھا. میرا چاند انگوٹھا چوس رہا ہے, میرا چاند انگلی چوس رہا ہے, اور خدا کی قدرت کا کرشمہ یہ, خدا کی قدرت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انگلی چوس رہے تھے تو ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا, ایک انگلی سے پانی نکل رہا تھا, ایک انگلی سے اللہ اکبر دودھ کی نہر نکل رہی تھی. گویا کہ قدرت حضرت ابراہیم کی پرورش کر رہی تھی, حضرت ابراہیم کی زندگی پروان چڑھ رہی تھی. اب میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں آتا 6 سال کے لیے جنگل ہی میں رہے, اور جنگل میں 6 سال کے رہنے کے بعد میں آپ سے یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی ہر چیز کو اللہ کی امان میں دے دیا کریں. جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے, جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے وہ سیونگ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آج دور بہت آگے نکل گیا, معاشرے نے کتنی ہی ترقی کر لی ہو, آج ہماری ماں بہنیں, آج ہمارے گھر کے لوگ اپنے بچوں کو فی امان اللہ نہیں سکھاتے ہیں. آج ہمارے گھر کے لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو کبھی گڈ نائٹ سکھاتے ہیں, کبھی گڈ مارننگ سکھاتے ہیں, کبھی گڈ آفٹر نون سکھاتے ہیں. پیارے یاد رکھنا یہ سارے کلمات جو ہیں یہ انگریزوں کے دیے ہوئے کلمات ہیں, اور جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس نے کبھی ہمیں سلام کے کلمات عطا فرمائے. سلام کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام اطعموا الطعام, یعنی سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. پتہ لگا سلام صرف سلام نہیں ہے بلکہ سلام کے کلمات پر ذرا غور کریں. سلام کے کلمات ہیں السلام علیکم, یعنی تم پر سلامتی ہو. اگر آپ گڈ مارننگ دیکھیں گے تو آپ کی صبح اچھی ہو, گڈ آفٹر نون دیکھیں گے تو آپ کی دوپہر اچھی ہو, اور گڈ نائٹ دیکھیں گے تو آپ کی شام اچھی ہو. لیکن
آپ جب دیکھیں گے السلام علیکم کا ترجمہ دیکھیں گے، سلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے السلام علیکم کہو، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرو، جب ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد جدا ہو تو سلام کرو، گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، گھر والوں سے جدا ہو تو سلام کرو، دوستوں سے ملاقات ہو تو سلام کرو۔ السلام علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی ہو تم پر۔ ہمارا مذہب پورا اسلام سلامتی کا ہے، اسلام شانتی کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سلامتی ہو جائے۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو، گڈ نائٹ کا ترجمہ تمہاری رات اچھی ہو، گڈ نائٹ گڈ مارننگ کی میننگ تمہاری صبح اچھی ہو، لیکن سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ کب تک سلامتی ہو؟ صبح تک سلامتی ہو، کیا شام تک سلامتی ہو؟ ایک دن سلامتی ہو، 2 دن سلامتی ہو؟ نہیں پیارے، جب تک تمہاری حیات رہے جب تک تم پر سلامتی ہو۔ یہ مذہب اسلام ہے جو ہمیں طریقہ دے رہا ہے، ہمارا تو اسلام ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مذہب اسلام نے ہمیں دعا ترتیب کی ہے، اللہم انت السلام، یا اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی عطا کی جاتی ہے، تو ہی سلامتی عطا کرتا ہے، وإلیک یرجع السلام، اور ہم تیری ہی طرف سلامتی کے ساتھ پلٹنے والے ہیں، وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام، اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ یہ ہمیں اسلام قرآنی آیات کے ساتھ ہمیں اللہ اکبر ترغیب دے رہا ہے کہ دعا اس انداز میں کیا کریں، اور وادخلنا جنت دار السلام، یعنی ہمارا تو گھر جو ہے جسے جنت کہا جاتا ہے وہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ پتہ لگا ہمارے اندر تو شانتی ہی شانتی ہے، ہمارے یہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہے، تو گویا کہ اپنے بچوں کو سلام سکھاؤ، اپنے بچوں کو گڈ نائٹ کی جگہ سلام سکھاؤ، گڈ مارننگ کی جگہ سلام سکھاؤ، گڈ ایوننگ کی جگہ سلام سکھاؤ، گڈ آفٹر نون کی جگہ سلام سکھاؤ۔ جب سلام سیکھیں گے تو پتہ لگے گا، جب سلام سیکھیں گے تو اسلام کا قانون سیکھیں گے۔ یہی وجہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے آپ کو اللہ کی حفظ و امان میں دے دیا، اور جو چیز اللہ کی امانت امان میں دے دی جاتی ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی امان میں دے دیا۔ 6 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھا تھا، جس کو اللہ اکبر خدا کہلایا جاتا ہے۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہلایا۔ عجیب بات ہے، وہ نمرود جو ہر کام بندوں کے سمجھ سے کیا کرتا تھا، بندوں کے مشورے سے کیا کرتا تھا، وہ خدا کہلانے والے وہ اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں ظاہر کر دوں، ہمارا خدا ایک خدا ہے، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ جیسا رات کو دیکھتا ہے وہی دن کو دیکھتا ہے، جیسا دن کو دیکھتا ہے وہی رات کو دیکھتا ہے، آسمان کی بلندی میں بھی دیکھتا ہے، زمین کی پستی میں بھی دیکھتا ہے۔ ایک خدا، ہمارا ایک خدا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں چند خدا ہوتے تو ضرور ایک دوسرے سے فساد ہو جاتا۔ ایک کہتا آج بارش ہوگی، ایک کہتا آج نہیں ہوگی، ایک کہتا آج دھوپ کھلے گی، ایک خدا کہتا آج دھوپ نہیں کھلے گی۔ گویا کہ ہمیں ذہن مل رہا ہے خدا ایک خدا ہے۔ یہ کائنات کا نظام، یہ آسمان کی بلندی، یہ زمین کی پستی، یہ ہمیں بتا رہی ہے، جو ہمارے آج سامنے سیر و تفریح کے ساتھ اچھی سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے ہمارا خدا ایک خدا ہے، ہمارا معبود ایک معبود ہے۔ اسی کا پرچار تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے یہ سن کر مذاق اڑانا چاہا۔ نمرود نے سوچا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی موت میں بھی دے سکتا ہوں، زندگی میں بھی دے سکتا ہوں۔ جس کو سزا ہو چکی تھی بندے کو، اس کو بلایا، اور جس کو آدم
आजाद छोड़ने का हुक्म हो चुका था, नमरूद ने उसको भी बुला लिया। जिसको आजाद छोड़ने का हुक्म हुआ था, नमरूद ने उसको मौत के घाट उतार दिया, और जिसको सजा हो चुकी थी, अल्लाह अकबर, उसको जिंदा छोड़ दिया। जब ये बेवकूफाना और अहमकाना रविश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखी, कहा नमरूद ने देखा, जिंदगी मैं भी देता हूँ, मौत मैं भी देता हूँ। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी हुज्जत कायम की, ऐसी दलील कायम की कि पूरा कुफ्र हक्का बक्का रह गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में ले जाकर डुबोता है। अगर तू वाकई खुदा है, जो तू दलील पेश कर रहा है कि जिंदगी देने की और मौत देने की, अगर तू खुदा है, मेरा खुदा तो मशरिक से सूरज को निकालता है। अगर तू वाकई खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर ला और मशरिक में ले जाकर डुबो। जब ये सुना, ये दलील और ये हुज्जत, ये बुरहान जब नमरूद ने सुनी, कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, कुफ्फार के बल्कि कुफ्र के होश उड़ गए, कुफ्र हक्का बक्का रह गया। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा के एक होने का प्रचार किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ, मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं एक माबूद को पूजता हूँ। जब ये कहा, पूरे बाबिल के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चर्चा हो गया कि ये हमारे माबूदाने खुद, हमारे माबूदों का ये मुखालिफ बंदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके चचा ने कहा, हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में एक मेला लगता है, चलो हमारे मेले में शिरकत करने के लिए चलो। उस वक्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी सकीम, में बीमार हूँ। जब इतना कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले से जाने से बाज रहे, और इधर सब लोग जब मेले में पहुंचने लगे, बड़े भी मेले में जाने लगे, छोटे भी मेले में जाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना तेशा उठाया, अपना हथियार उठाया, और उठाने के बाद इनके अल्लाह अकबर बुत खाने में पहुंच गए, इनके माबूदाने बातिला के सामने पहुंच गए, सबका चकनाचूर कर दिया। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी की नाक तोड़ी, किसी की आंख तोड़ी, किसी के कान काट लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों का बुरा हाल कर दिया, और बड़े वाले बुत को छोड़ दिया एक हाथ से, और उसी पे अपना तेशा रख के वापस आ गए। जब ये लोग वापस आए बाबिल के मेले से, इन्होंने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, ये हमारे खुदाओं का बुरा हाल किसने किया है? जरूर उसी ने किया होगा जिसका नाम इब्राहीम है, और वही हमारे खुदाओं का मुखालिफ है, वही हमारे खुदाओं की बुराई करता है। हजरत इब्राहीम को बुलाया जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मेरे आका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कहा क्या तुमने हमारे खुदाओं का बुरा हाल किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल बल फ़अलहुम कबीरुहुम, अपने बड़े से पूछ लो, अगर ये वाकई इसकी इस्तिताअत रखता है तो इसने क्यों नहीं कहा कि हाँ हाँ इब्राहीम ने तोड़ा है। यहाँ पर भी लाजवाब कर दिया पूरे कुफ्र को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, एक खुदा की इबादत का प्रचार कर रहे हैं, एक माबूद की, अल्लाह अकबर, परिस्तिश की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। पूरा कुफ्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ था, पूरा बाबिल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ था। अब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जान के मुखालिफ हो गए। देखे जरा गौर करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान को दाव पर लगा दिया, लेकिन एक खुदा की इबादत करते रहे और उसी की तलकीन करते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर इंसान का इम्तिहान तीन बातों से होता है, या तो जान के जरिए होता है, या तो औलाद के जरिए होता है, या तो माल के जरिए होता है। जान के जरिए कैसे इम्तिहान दिया? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पूरा कुफ्र मुखालिफ हो गया, इन लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। किसी ने कहा शहर से निकाल दिया जाए, किसी ने कहा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन इब्लीस आता है एक शेख की शक्ल में बनकर। इब्लीस आता है, यानी शैतान आता है एक बुजुर्ग नुमा लिबास में आता है, और वो देता है एक मशवरा और कहता है कि एक आग जलाई जाए, उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। ये बात अल्लाह अकबर
तमाम लोगों ने कबूल कर ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक गड़ा खोदा गया, उसमें लकड़ियां इकट्ठी की गई। 6 महीने तक उसमें लकड़ियां इकट्ठी करते रहे। रिवायत में आता है लोगों की मन्नतें पूरी हुआ करती थी तो उसमें अपनी मन्नत माना करते थे, अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो उस गड़े में मैं इतनी लकड़ियां डालूंगा, उस गड़े में मैं इतनी लकड़ियां डालूंगी। औरतें अपनी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद उसमें लकड़ियां डाला करती थी। अल्लाह अकबर। एक दौर आता है 6 महीने के बाद उसमें आग लगाई जाती है और आग लगाने के बाद उसके आग के शोले जब आसमान से बातें करने लगे, आसमान को छूने लगे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का वक्त आया। अब उसके पास से कोई गुजर नहीं सकता था, उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजर जाता तो जलकर खाक हो जाता। अब इन लोगों ने सोचा इब्राहीम को इतनी दहकती हुई शोलों में कैसे डाला जाए। फिर इब्लीस आता है लिबास खिद्र में। इब्लीस आकर कहता है एक मिनजमीक तैयार की जाए, यानी अपने ज़बाने में मैं आपको समझाने के लिए कह दूं, एक क्रेन तैयार की जाए और क्रेन के माध्यम से, क्रेन के जरिए, क्रेन के वसीले से इब्राहीम को उसमें डाला जाए। अल्लाह अकबर। जान का इम्तिहान दे रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम को मिनजमीक के जरिए आग में डाला जा रहा था। उस वक्त में फरिश्ते बारगाह इब्राहीम में हाजिर होकर अर्ज करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर हुक्म करे तो हम आपको, हवा के फरिश्ते ने कहा हम आपको ऊपर ही उठा लेंगे, हम आपको जमीन पर नहीं गिरने देंगे। पानी के फरिश्ते ने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर ऐसी बारिश कर दूं, ऐसी बारिश कर दूं कि ये आग ठंडी हो जाए। और अल्लाह अकबर। सब फरिश्तों ने अपनी अपनी ड्यूटी पेश की, लेकिन हजरत इब्राहीम ने कहा मेरा रब सब जानता है, मेरा अल्लाह सब जानता है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उस वक्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाता है हमने कहा ऐ नार, ऐ आग इब्राहीम के हक में ठंडी हो जा। जब इतना कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में आग ऐसी ठंडी हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ लाए तो आपके जिस्म पर आग का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे जान का इम्तिहान दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब आइए औलाद का इम्तिहान तो आप बारहा सुन चुके, मैं माल का इम्तिहान आपकी समाज के हवाले कर दूं। देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। गालिबन अक्सर व बेशतर अंबिया इकराम की सुन्नत है बकरियां चराना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते चराते फरिश्तों ने आपस में बातें की, परवरदिगार तुझे बड़ा नाज है अपने खलील पर, तुझे बड़ा नाज है अपने इब्राहीम पर। जरा देखे तो सही कि अपने माल को भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है, तेरा खलील के नहीं करता है। जब इतना कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ते इंसानी बशर में, इंसानी शक्ल में जब आते हैं और जमीन पे आने के बाद फरिश्ता एक जगह ठहर जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बकरियां जंगल में चल रही हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप जिक्र इलाही में मशगूल हैं। अब फरिश्ते ने इम्तिहान लेना चाहा। फरिश्ते ने सोचा इम्तिहान उसका लिया जाता है जो जिक्र इलाही से गाफिल हो, इम्तिहान उसका लिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ा हो। यहाँ तो पहले ही से अल्लाह का जिक्र कर रहा है ये बंदा, इसका कैसे इम्तिहान लिया जाए। अब फरिश्ते ने सोचा चलो इसका इम्तिहान ऐसे लेते हैं, देखते हैं इसे जिक्र अपनी ही जबान से अच्छा लगता है अपने महबूब का या दूसरे की भी जबान से अच्छा लगता है। फरिश्ते ने दूर खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया और बड़ी प्यारी आवाज में अल्लाह का जिक्र किया। जब अल्लाह अकबर की सदाएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख सुनी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर सर उठाकर देखा कि कोई अजनबी है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इस कुफ्र के माहौल में कोई अजनबी है जो खुदा का जिक्र करके आगे बढ़ना चाहता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना और अजनबी का हाथ पकड़ लिया, ए अजनबी अब ना जा, अब और मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा अभी तक मैंने जो जिक्र किया था वो अपनी मर्जी से किया था, अब मैं जो जिक्र करूंगा वो तुम्हारी मर्जी से करूंगा। अब मुझे जरा बताओ अब जो जिक्र तुम्हारी मर्जी से होगा उसके सिले में मुझे तुम क्या दोगे। जंगल के माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में कुछ नहीं था सिवाय बकरियों के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपनी आधी बकरियां तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक मर्तबा और मेरे महबूब का जिक्र सुना दे। जब अल्लाह का
کا ذکر دوبارہ سنایا. دوبارہ سنانے کے بعد اب یہ سنانے کے بعد پھر جانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہاتھ پکڑ لیا, کہا پھر سے سنا دے. کہا اب کیا ملے گا؟ کہا جو آدھی بکریاں بچی ہیں وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا. اللہ اکبر. اتنی ساری بکریاں اور بکریوں کے ریوڑ کو اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا. صرف ذکر الہی سننے میں قربان کر دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے, یہی ابراہیم علیہ السلام ہے. جان کی بازی بھی لگا دی, اولاد کی بازی بھی لگا دی. اولاد کی بازی تو آپ سنتے ہیں, بقرعید کا دور ہے, آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے قیمتی سرمایے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں, قیمتی شے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا, صبح کو اٹھ کر آپ نے اونٹ ذبح کر دیے. دوسری رات کو پھر خواب دیکھا, آپ نے پھر اونٹ ذبح کر دیے. تیسری رات میں آپ نے پھر خواب دیکھا کہ اپنی قیمتی جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. جب اتنا خواب دیکھا, اب آپ سمجھ گئے کہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. وہ بیٹا جو مجھے 80 سال میں دعاؤں کے بعد ملا ہے, اسی بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 80 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیے گئے تھے, بڑی دعاؤں سے آپ کو ملے تھے, بڑی التجاؤں سے آپ کو ملے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خود نبی ہے, حضرت اسماعیل کہتے ہیں, اے ابا آپ کو جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ بخوبی اس کام کو کریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل نے, حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور ایک پہاڑ کی طرف لے گئے, اور پہاڑ کی طرف لے جانے کے بعد آپ کو لٹا دیا گیا. اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا, ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کی محبت آپ کو چھری چلانے سے روک دے اور خدا کی محبت میں بیچ میں غالب آ جائے. اللہ اکبر. بیٹا ہو تو ایسا ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اتنا کہا, آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاند سے لخلختے جگر کو, اپنے دل کے ٹکڑے کو لٹا دیا ہے خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہا, کئی بار چھری چلائی, وہی چھری کو پتھر پہ مارا تھا, اسی چھری کو جب پتھر سے لگایا تھا تو پتھر پاش پاش ہو گیا تھا, پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. لیکن اسماعیل کا گلا ہے کہ وہ چھری چلنا نہیں چاہتی ہے. گویا کہ اللہ کی قدرت نے, مشیت الہی نے دمبا بھیج کر آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے. اب پتہ لگا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یہ اور اولاد کی قربانی ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائی. اسی قربانی کے متعلق حضور نے فرمایا ہے, سنت ابیکم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہیں سے قربانی ثابت ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی, اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا, اپنی اولاد کی جنبازی بھی اللہ کی بارگاہ میں لگا دی. تو پتہ لگا اللہ کی بارگاہ میں اگر مقرب ہونا ہے تو امتحانات سے گزرنا پڑے گا. اللہ کی بارگاہ میں اگر برگزیدہ بننا ہے تو امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا. قربانی ایک اہم رکن ہے اسلام کا. قربانی کے دنوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قربانی کے علاوہ کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے اللہ کو جتنا قربانی کرنا پسند ہے. قربانی کے جانور کا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ تھوڑی سی سیرت تھی جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے سامنے بیان کی. قلت وقت دامنگیر ہے, انشاءاللہ پھر کبھی حضرت ابراہیم پر گفتگو ہوگی. یہ کون ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا معجزات ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی رفیع شان عطا فرمائی تھی, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بلند شان عطا فرمائی تھی. آج کا وقت اور آج کا عنوان بہت مختصر رہا, انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی سیرت میں بیان کروں گا. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. دوران گفتگو کو اغلاط آئی اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم.